الحمد للہ وحدہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات دے اندر اس بات نو بیان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دے مہمان بنے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پوچھا کہ میرا بھائی ابو درداء کیسا آدمی ہے، کیویں تسی زندگی دے لمحات گزار رہے ہو؟ یہ اس وقت دی بات ہے جدوں پردہ یہ نازل نہیں سی ہویا۔ تو ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگیاں کہ تیرا بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑا نیک آدمی ہے، دنے روزہ رکھتا ہے، ایک دن بھی لاغا نہیں کرتا، اور رات نو قیام کرتا ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نو سمجھ گئے۔ عقل والے واسطے اشارہ ہی کافی ہوندا ہے۔ کوئی دیر بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کھانا تیار کروا کے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیش کیتا، لو جی کھانا کھاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہ تسی بھی ہاڈے نال کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میرا تو روزہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیتا اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ کھول لیا، نفلی روزہ سے کھانا کھادا۔ رات پئی تے ابو درداء قیام واسطے تیار ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ رات بڑی پئی ہے، کچھ حصہ آرام کر لو۔ پھر قیام لئی تیار ہوئے، پھر منع کیتا۔ رات دا پچھلا پہر ہویا تے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، خود بھی قیام کیتا اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قیام کیتا۔ قیام کرن تو بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا جا وعد کیتا اپنے بھائی ابو درداء نو۔ کہن لگے تیرے بدن دا بھی تیرے اتے حق ہے، تیرے گھر والیاں دا بھی تیرے اتے حق ہے، مہمان دا بھی تیرے اتے حق ہے۔ ہر حق والے دا حق ادا کرو، اللہ پاک دا بھی حق ہے وہ بھی حق ادا کرو۔
صبح ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے کہ میں اپنے بھائی سلمان دی شکایت لانا وا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کراتی مینوں قیام تو منع کیتا ہے اور روزہ بھی میرا افطار کروا دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سارا واقعہ دسیا تو کائنات دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سادہ کا سلمان نے تینوں صحیح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہر حق والے دا حق ادا کرو۔ اگر ہر حق والے دا حق ادا نہیں ہے تسی کرتے سلامیت تے دور دی گل ہے تسی انسان بھی نہیں، کوئی دا حق ادا کر دیتا کوئی دا نہ کیتا۔ یہ ہوئی واقعہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال آیا پیش، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، کہنے لگے میرے بدن دے اندر اینی قوت اینی طاقت ہے کہ میں روزانہ ہی روزہ رکھنا اور ایک دن بھی ناغا نہیں کرتا اور ساری رات قیام بھی کرنا وا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نو یہ واضح کیتا، فرمایا اگر تہاں زیادہ تو زیادہ روزے رکھنے نے ایک دن دا روزہ رکھو اور ایک دن دا ناغا کرو۔ فرمایا ایک دن دا روزہ ایک دن دا ناغا یہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، اس دے اوتے عمل داؤد علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے ہیں، ایک دن دا روزہ ایک دن دا ناغا۔ اور فرمایا قرآن کریم اگر تہاں ختم کرنا ہے تلاوت زیادہ کرنی ہے تو 3 دن تو 3 راتوں تو پہلو نہیں تھی ختم کر سکتے، کم سو کم 3 راتوں دے اندر تھی ختم کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمایا تیرے بدن دا بھی حق ہے، تیرے مہمان دا بھی تیرے اتنے حق ہے، تیرے گھر والے دا بھی حق ہے، ہر حق والے دا حق ادا کرو۔ خامن دا بیوی دے ذمے حق ہے، بیوی دا خامن دے ذمے حق ہے، والدین دا اولاد دے ذمے حق ہے اور اولاد دا حق والدین دے ذمے میں، غلام دا حق اپنے مالک دے ذمے میں، مالک دا حق اپنے غلام دے ذمے میں، ہر حق والے دا حق ادا کرو۔ فرمایا اے اسلام ہنو طریقہ دسیا ہے، دین اسلام نے دی بات اگر مننی ہے تو ہر حق والے دا حق ادا کرنا ہے، کچھ دے حق ادا کر دیتے اور کوئی دے حق دی حق کھا لے، اسلام نہیں۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ ہنو کما حق ہو دین اسلام سمجھ کے ہر حق والے دا حق حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔